کچھ مل نہیں رہا کہ مجھے ایسا موقع ملے کہ میں آپ حضرات کے ساتھ بیٹھوں، گپ شپ لگاؤں۔ انشاءاللہ تعالی رب کریم نے چاہا تو ان حضرات کے مطالبہ میں ضرور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ آج ہمارے سوالات و جوابات کا سلسلہ ہے۔ یہ کچھ وہ سوال ہیں جو آپ حضرات کے آ چکے ہیں اور کچھ آنے لگے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا اپنی وسعت کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی عطا کے مطابق آپ کے سامنے چند باتیں کر پاؤں۔ یہ سب سے پہلے علی حیدر صاحب ہیں، یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب بتائیے کہ کیا موبائل فون پر دم کرانا جائز ہے، اور اگر کوئی صاحب موبائل فون کے ذریعے دم کریں تو یہ دم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ علی حیدر، ایک بات ذہن میں رکھنا، اصل جو قرآن کریم پڑھ کر کسی پر دم کیا جاتا ہے، پھونک ماری جاتی ہے، اس کے لیے براہ راست سامنے ہونا یہ بہت بہتر ہے کہ سامنے ہو، اس پر بیٹھ کر آپ قرآن کریم کی آیت پڑھیں، احادیث پاک پڑھیں، اور قرآن اور حدیث کے مطابق ایسا وظیفہ پڑھیں جس سے اس کو صحت ملے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن آپ موبائل فون کی بات کرتے ہیں تو زمانہ جدید ہو رہا ہے، اور آج کل اس میں ترقی در ترقی ہوتی جا رہی ہے، تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو زمانے کی تبدیلی کے ساتھ مزید ترقی کرتے ہوئے ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ان میں ایک چیز لائیو دم کرنا ہے، جو موبائل فون کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں، تجربہ یہ ہے کہ موبائل فون کے ذریعے اگر دم کیا جائے اور مریض کو وہ الفاظ قرآنی سنا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ وہ صحیح ہو جائے گا، اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے۔ موبائل کے ذریعے قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں، رسالت امام علیہ السلام کی طرف سے رقیہ شرعیہ کے جو الفاظ دم آئے ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مریض کو صحت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کی گنجائش موجود ہے کہ آپ فون کال کے ذریعے، موبائل کے ذریعے آپ دم رکھ سکتے ہیں اور دم کیا جا سکتا ہے، لہذا اس کی گنجائش موجود ہے۔ امین الحق صاحب سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب ہم نے نماز پڑھنی تھی اور ہمیں قبلہ معلوم نہیں تھا، ہم کسی ایسے ایریے میں تھے تو ہم نے مختلف طرح پہ مختلف سمتوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی، ہمیں اب بھی شک ہے کہ وہ قبلہ تھا یا نہیں تھا، اس بارے میں شریعت اسلامیہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ بھائی امین الحق، سفر کے دوران ایسی صورتحال کا پیش آ جانا یہ ممکن ہے، اور ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ انسان ایسی جگہ ہو جہاں پر سمت قبلہ کا تعین کرنے والا کوئی نہ ہو، اور آپ کے پاس ایسے آلات بھی نہ ہوں جن کے ذریعے آپ سمت قبلہ کو معلوم کر سکیں، تو اب دو ہی صورتیں رہ جاتی ہیں۔ یا تو آپ کو کوئی بتانے والا موجود ہو جو آپ کو بتائے کہ اس طرف قبلہ ہے، آپ اس کی بات کو تسلیم کیجئے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ ایک بندے ہیں، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، تو ہر بندہ تحری کرے۔ تحری کا معنی ہے کوشش، قرائن کے ذریعے، اشارات کے ذریعے، علامات کے ذریعے اور اپنے تجربے کے ذریعے کوشش کرے اور قبلے کی سمت متعین کرنے کو اپنی تگ و دو پوری کر لے۔ اس پر اس کوشش کے بعد وہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے کہ اسے یقین ہے کہ اس طرف قبلہ ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر بعد میں علم ہو کہ اس طرف تو قبلہ نہیں تھا، جس طرف میں نے منہ کر کے نماز پڑھی ہے لیکن میں نے کوشش اپنی پوری کی تھی اور مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اس کی نماز ہو جائے گی، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے احادیث پاک کئی طرح کی موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ سنن بیہقی سے ایک حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں تھے اور رات کو بادل چھائے ہوئے تھے اور ہم نے نماز پڑھنی چاہی، تو اس میں ہم نے ایک دوسرے سے قبلے کے بارے میں اختلاف کیا۔ کچھ لوگ کہتے تھے قبلہ اس طرف ہوگا، کچھ کہتے تھے اس طرف ہوگا۔ کہتے ہم سب نے اپنی اپنی تحری اور کوشش کے بعد اپنے سامنے نشان لگا کر
ایک لکیر کھینچ کے نماز ادا کر لی کہ صبح اس لکیر کو جا کر دیکھیں گے. کہتے صبح دیکھا تو ہم میں سے تو کسی نے ٹھیک طرف نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن نماز ہم نے پڑھ لی کہ وہ قبلہ اس طرف نہیں تھا. یہ بات ہم نے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں جا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم نے رات کو تحری کی ہے، کوشش پوری کی ہے قبلہ سمت متعین کرنے کے لیے اور نماز پڑھ لی ہے، لیکن جب ہم نے لکیر لگا دی کہ صبح ہم دیکھیں گے تو ہم نے دیکھا ہم قبلہ رخ نہیں تھے. تو کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم نہ دیا اور فرمایا تمہاری نماز ہو گئی. اسی کو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن دارقطنی میں اور امام ابو حاکم نیشابوری رحمہ اللہ نے المستدرک میں اندر المستدرک علی الصحیحین میں اور حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ نے اسے سنن بیہقی میں نقل کیا. تو اس حدیث پاک سے سمجھ آتا ہے کہ آپ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اس طرف آپ کی تحری ہونی چاہیے، اور اگر تحری کے بغیر آپ نے خواہ سے ایک طرف متعین کر کے نماز پڑھ لی اور آپ نے کوشش نہیں کی تھی تو پھر اس حدیث کے مطابق فتویٰ یہی ہوگا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا قبلہ کیا ہے. آپ نے تو اپنے سر سے نعوذ باللہ ایک مصیبت کی طرح اتارنے کا کام کیا. توصیف احمد صاحب سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب اگر کوئی عورت اپنے لیے کچھ زیور رکھے ہوئے ہے لیکن وہ اپنی بیٹی کے نام کرنا چاہتی ہے جبکہ بیٹی بہت چھوٹی ہے اور بالغ بھی نہیں ہے، تو جب وہ بیٹی کے نام کر دے گی تو کیا نابالغی کی حالت میں بیٹی اس سونے کی مالک ہوگی یا نہیں؟ اور اگر مالک ہو جائے گی تو اس پر زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ شریعت اس بارے میں کیا ہماری رہنمائی فرماتی ہے؟ جناب توصیف صاحب، نابالغ کو کوئی چیز ہبہ کرنے سے، گفٹ کرنے سے، اس کو دے دینے سے اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے. اگر یہ خاتون اپنی بیٹی کو سونا دینا چاہتی ہے تو اس کی بچی سونے کی مال کا قابضہ بن جائے گی اور ملکیت اس کی بچی کی شمار ہوگی، اس کی شمار نہیں ہوگی. اور نابالغ بچی ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہے اگرچہ سونا حد زکوٰۃ کو پہنچ چکا ہو. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو اس طرح ماں باپ کسی اولاد میں دیتے ہیں جو عام طور پہ لوگوں کا رواج ہے، بعد میں اس کو خود استعمال نہیں کر سکتے. یاد رکھنا، میری بچی کی میں ادھار لے رہی ہوں، نابالغ سے کیا آپ دوبارہ ادھار لے رہی ہیں؟ نابالغ سے آپ دوبارہ لے نہیں سکتی، بلکہ اس کی آپ سرپرست ہے، آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے تا وقت ہے کہ وہ بالغ ہو جائے اور آپ اس کو دے دیں. اسے پتہ چلے جب وہ اپنے کنٹرول میں لے لے، بعد میں آپ کو دے یا نہ دے اس کی مرضی ہے، لیکن آپ دوبارہ اس میں استعمال کے معاملات میں اتھارٹی نہیں رکھیں گی، یہ آپ کو پتہ. باقی زکوٰۃ اس پہ بالغ ہونے تک نہیں آتی. جب بچی بالغ ہو جائے گی، 1 سال گزرے گا، تب اس پر زکوٰۃ کے معاملات کی بات کی جائے گی، ورنہ اس پر زکوٰۃ اس دوران نہیں ہے. محمد حذیفہ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب یہ بتائیں حکیم لقمان نبی تھے یا صرف اللہ کے ولی تھے؟ ان کے نام سے قرآن کریم میں مکمل سورت بھی موجود ہے، سورت لقمان. حذیفہ صاحب، حضرت حکیم لقمان کے بارے میں نبوت کا قول کمزور ہے. یہ اللہ کے ولی تھے، نیک آدمی تھے، دانا تھے، سنجیدہ تھے، حکیم تھے. رب کریم نے انہیں حکمت یعنی دانائی سے خوب خوب نوازا تھا. حضرت حکیم لقمان کو بعض لوگ نبی سمجھتے ہیں، لیکن یہ حوالہ درست نہیں ہے. اگر اس کے متعلق آپ چند باتیں مزید مطالعے میں لینا چاہتے ہیں تو تفسیر معارف القرآن میں مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ، جو مفتی اعظم پاکستان ہے، حکیم لقمان کے واقعہ کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ رب کریم نے ان کو اختیار دیا تھا کہ نبوت لینی ہے یا حکمت لینی ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے مولا، نبوت ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے جو میرے ناتواں کندھے نہیں اٹھا سکتے، مجھے حکمت اور دانائی دے دے. تو رب کریم نے انہیں حکمت اور دانائی سے نوازا تھا، اس لیے ان کو نبی کہنا درست نہیں ہے.
वो हकीम थे, दाना थे, और बहुत बड़ा रब करीम ने उन पर हिकमत का समंदर खोला था। वाकई कुरान करीम में सूरत लुकमान इनके नाम से एक सूरत मौजूद है, और उसमें इनकी नसीहतें, वसीयतें, अकायद के बारे में भी, मसाइल के बारे में भी, फ़ज़ाइल के बारे में भी, और आदाब के बारे में भी इनकी बातें मौजूद हैं आयात के अंदर। और अगर आप उसको देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा नसीहतें हैं। खुसूसन औलाद को ये नसीहतें समझानी भी चाहिए, और जो औलाद समझना चाहे वो कुरान करीम की आयात किसी माहिर कुरान से तर्जुमा और तफसीर के साथ समझे तो इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। मोहम्मद शुएब फारूकी पूछते हैं, मुफ्ती साहब, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबिक गुज़श्ता अंबियाए कराम का किबला कौन सा था, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खुद अपना किबला कौन सा था, और किस नबी के दौर में किबला बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस मुंतकिल हुआ। जनाब भाई शुएब, किबला जो है वो शुरू से बैतुल्लाह है। बैतुल्लाह इस धरती पर सबसे पहले अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए तामीर करवाया है। आप कुरान करीम चौथे पारे के पहले सफ़े को दलील की दुनिया में साबित कर सकते हैं कि रब करीम ने फरमाया, इन अव्वल बैतुम वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, कि सबसे पहली जो तामीर है इस धरती पर वो मक्का मुकरमा की बैतुल्लाह है। कुरान ने मक्का को बक्का के नाम से जिक्र किया है, जो उस जमाने का इसका पुराना नाम शुमार होता है। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको तामीर फरमाया है, और यह सबसे पहला है। और यही बात सही बुखारी में किताबुल अंबिया के तहत हजरत अबू ज़र गिफारी रजी अल्लाह तआला की सही हदीस मौजूद है। हजरत अबू ज़र रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, इरशाद फरमाइए सबसे पहली मस्जिद इस धरती पर कौन सी है? तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मस्जिदुल हराम यानी बैतुल्लाह। फिर मैंने अर्ज किया कि उसके बाद? फरमाया उसके बाद मस्जिद अक्सा, जिसे हम किबलतुल ऊला अपनी उम्मत के हिसाब से कहते हैं, फलस्तीन में। कहते मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, इन दोनों के दरमियान कितने सालों का फासला है? तो हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन दोनों के दरमियान 40 साल का फासला है। इससे समझ आया कि बैतुल्लाह ये पहला किबला और बैतुल मुक़द्दस इसके बाद किबला है। तफसीरी रिवायात मुख्तलिफ है। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक ये किबला बैतुल्लाह अंबियाए कराम का किबला रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात जो आ रहे हैं, फरमाते हैं ये किबला बैतुल मुक़द्दस रहा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बैतुल्लाह दिया किबला। जब हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ ले गए तो बैतुल मुक़द्दस किबला हो गया। 17 माह तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस, पाकिस्तान में शुमाल साइड बनती है, इस तरफ मुंह करके नमाज अदा फरमाई। और 17 माह के बाद हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हुक्म नाज़िल हुआ और रिसालत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ को रब्बे करीम से किबला मांग लिया था, तो अल्लाह ने बैतुल्लाह ता क़यामत किबला हमारे लिए मुकर्रर कर दिया है। अब्दुल साहब पूछते हैं, मुफ्ती साहब, मैंने किसी शख्स से उधार लिया है और उधार लेकर कारोबार कर रहा हूं, और उस आदमी को हर माह 10,000 रुपया के हिसाब से वापस कर रहा हूं।
آیا میرا یہ معاملہ شریعت اسلامیہ کے مطابق ہے یا نہیں، رہنمائی فرمائیں۔ بھائی عبدالسلام، قرض لے کر کاروبار کرنا اور اس کو اپنے انداز سے جو آپ کا طے ہو قرض واپس کرتے رہنا بالکل جائز ہے۔ جو صورتحال آپ نے پوچھی ہے اس کے اندر کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، بلکہ یہ جائز ہے۔ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ادھار آپ نے لیا ہے، جتنے پیسے لیے ہیں اتنے پیسے آپ واپس کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے کاروبار میں منافع ہو گیا ہے تو اس منافع کے بدلے میں آپ کے قرض کو تھوڑا بڑھا کر پیش کر رہا ہوں، نہیں۔ جس طرح نقصان کی صورت میں آپ قرضہ کم نہیں کرا سکتے، فائدے کی صورت میں قرضہ بڑھا بھی نہیں سکتے، یہ سود کا معاملہ بن جائے گا، اس سے بچیں۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ وہ بندہ کاروبار میں میرے ساتھ شریک ہے، ورنہ کاروبار میں شریک ہے تو پھر قرضہ نہیں ہوتا، پھر وہ اپنے حصے کا منافع لے گا اور آپ اپنے حصے کے منافع لیں گے اور اس میں آپ کی محنت کی اجرت وغیرہ بھی طے کی جائے گی۔ اسی لیے صرف ادھار لیں اور ادھار لے کر ادھار ہی واپس کر دیں۔ آپ کاروبار کریں یا کچھ بھی کریں، یہ آپ کا درد سر ہے، اس کا نہیں ہے۔ شفیق الرحمان صاحب پوچھتے ہیں، ایک آدمی کے پاس 5 تولے صرف سونا ہے اور اس کے ساتھ نقدی وغیرہ یا کوئی بچت یا کوئی چاندی وغیرہ نہیں ہے، اس شخص کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ اسی مہینے ختم ہو جاتی ہے، باقی کچھ بھی نہیں رہتا، اگلے مہینے تک یہ بیچارہ محتاج رہتا ہے، لیکن صرف سونا 5 تولے کا مالک ہے، تو ایسے شخص پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ کا حکم کیا ہوگا؟ جناب شفیق الرحمان صاحب، اس آدمی پر بظاہر تو زکوٰۃ نہیں آ رہی۔ بادی النظر میں آپ کے سوال کو دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا اس شخص پر زکوٰۃ آئے۔ زکوٰۃ اس پر آتی ہے جس کے پاس کم از کم 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، یعنی اس سے بڑھ کے، یا ان کی بقدر اس بندے کے پاس پیسہ موجود ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور جب پیسہ ہوگا تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر دیکھا جائے گا، نہ کہ 7.5 تولہ۔ لیکن ایک آدمی کے پاس صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ تک زکوٰۃ نہیں ہے، صرف چاندی ہے 52.5 تولہ تک زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونا چاندی تھوڑا تھوڑا ہے اور تھوڑے پیسے بھی ہیں، اب ملا کر اگر چاندی کے نصاب کو، یعنی 80,000 جو موجودہ زمانے میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے، پیسے سونا پلس چاندی تھوڑا تھوڑا ملا کر 80,000 کو کراس کر جاتا ہے اور سال گزر گیا اس پر، تو اس پر زکوٰۃ آ جائے گی، اس بندے کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ آصف علی سمرو سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب فوتگی کے گھر میں 40 دن تک ہر جمعرات کو ہم رشتہ دار جمع ہوتے ہیں اور فوتگی والے کے گھر کھانا پکاتے ہیں، قرآن خوانی بھی کرتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں اور اس طرح کی ساری ترتیبیں کرتے ہیں، شریعت اسلامیہ میں اس کا کیا حکم ہے؟ اور جب 41 دن پورے ہو جائیں تو ہم لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ جناب آصف علی سمرو صاحب، نیکی تب نیکی بنتی ہے جب وہ شریعت اسلامیہ کے ماتحت کی جائے، اپنی خواہش نفس نہ ہو۔ فوت شدہ آدمی کے لیے ازروئے خود صدقہ کرنا، ایصال ثواب کرنا، قرآن کریم پڑھ کے بھیجنا، یا اس کے لیے کوئی کھانا پکا کر لوگوں کو تقسیم کرنا بہت جائز ہے، ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، بہت بہتر ہے، نو ایشو، اس پر کوئی ڈاؤٹ اور کوئی اعتراض اور کوئی نقطہ نہیں ہے۔ لیکن فوتگی والے کے گھر 40 دن آپ دین سمجھ کے بیٹھے ہیں، شریعت سمجھ کے بیٹھے ہیں، 41 دن واپس آ گئے، یہ مجھے 40 ڈیز کی ترتیب نہیں سمجھ آ رہی ہے، تو شریعت سے کہیں ثابت نہیں ہے۔ اور آپ لوگ جو وہاں کھانا پکاتے ہیں اپنی جیب سے لے جاتے ہیں، یہ کیا معاملات ہیں؟ اس کی بھی ڈیٹیل چاہیے۔ جو میں نے آج تک سنا ہوا ہے نا، مجھے آپ کا معاملہ نہیں پتا، ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ برادریوں کے کھانے ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ فوت ہو گیا، 40 دن اس کے گھر ایک بندہ کھانا پہنچاتا ہے خود پکا کر، اور بعد میں پورے برادری سے تھوڑے تھوڑے پیسے لیتا ہے، یہ ناجائز ہے۔ آپ نے صدقہ کرنا ہے اپنی طرف سے کریں، دوبارہ لینے کی امید کیا رکھتے ہیں؟ باقی سب سے تھوڑے تھوڑے پیسے لیں گے، اگلی دفعہ کسی کا اور کوئی فوت ہوگا تو پھر وہاں جا کر یہ بندے بھی حصہ دیں گے۔ یہ عدلے کے بدلے کے چکر ہیں، ان معاملات سے بچیں، یہ معاملہ شریعت اسلامیہ سے ثابت نہیں ہے۔ اور اگر ایسی بات ہے آپ کے ان چکروں میں، تو 100% بچیے، آپ نیکی کے بجائے گناہ کر رہے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ 40 دن نہیں 140 دن بھی کسی کو جا کر کھانا پہنچائیں تو ثواب کا کام ہوگا،
کیونکہ اس میں وہ معاملہ نہیں ہے جس پر میں اعتراض کر رہا ہوں۔ باقی قرآن خوانی کے لیے 4 بندوں کو پابند کر کے زور زبر سے بٹھانا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ آپ قرآن کریم پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، دوپہر پڑھیں، عشاء پڑھیں، عصر پڑھیں، فجر پڑھیں، مغرب پڑھیں، جمعہ پڑھیں، عام دنوں میں پڑھیں، کبھی پڑھیں، پڑھ کے بخشیں، نو ایشو، جائز ہے۔ لیکن آپ خاص طور پہ جمع کر کے اگلوں کو بٹھا رہے ہیں کہ اس طرف ثواب جائے گا، اکیلے پڑھنے کا نہیں جائے گا، تو یہ ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے شریعت کے تحت آپ کو نیکی کرنی چاہیے، اپنے رسم و رواج کو چھوڑ دینا چاہیے اور سنت نبوی کی تکمیل کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ مرنے والے کی ہم نیکی کر رہے ہیں تو نیکی کی اصولوں کی بنیاد پہ کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکی برباد اور گناہ لازم ہو جائے۔ صدام صاحب سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب بندوق کی گولی سے مرنے والا شکار حلال ہے یا حرام ہے؟ اس بارے میں آپ نے پہلے بھی بات ارشاد فرمائی تھی، تھوڑی سی مزید تفصیل درکار ہے۔ تفصیل تو صدام صاحب آپ نے نہیں لکھی، آپ سوال میں تفصیل ذکر فرما دیتے تو میں جواب میں تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا۔ بہرحال میں نے اس پر جو پہلے بات کی تھی وہ آپ نے شاید نہیں سمجھی۔ میں نے کہا بندوق کی گولی شکار کو اس لیے نہیں ماری جاتی کہ وہ حلال ہو گیا ہے، چلو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے مار دیں، جی نہیں، آپ نے گولی اس لیے ماری ہے کہ اس کے ذریعے وہ نیچے گرے گا، آپ اس کے اوپر چھری پھیر کے ذبح کریں گے اور اس کا خون نکلے گا، دم مسفوح جو ذبح میں نکلتا ہے، تب جا کر حلال ہے۔ ورنہ وہ مر گیا آپ کی گولی سے تو دم مسفوح تو نہیں نکلا، جسے قرآن او دم مسفوحا کہتا ہے، پھر وہ حلال کیسے ہوگا؟ دم مسفوح تو نکلا نہیں ہے، اور جب نکلا نہیں ہے وہ تو جسم کے پھٹنے سے، گولی کے چیرنے سے مرا ہے، ذبح سے تو نہیں فوت ہوا کہ آپ کے لیے حلال ہو، تو لہٰذا آپ کے لیے اس وقت حلال نہیں ہے، بخلاف تیر کے۔ تیر کا معاملہ اور ہوتا تھا، گولی تو جسم کو پھاڑ کر جلا کے رکھ دیتی ہے، اس کو اس پہ آپ قیاس نہیں کر سکتے کہ پرانے زمانے میں تیر تھا، اس زمانے میں گولی ہے، تھوڑا سا خیال کیا کیجیے۔ ایان علی صاحب سوال کرتی ہیں، ایان علی صاحبہ سوال کرتی ہیں، مفتی صاحب کیا لڑکیاں لڑکوں جیسا لباس پہن سکتی ہیں؟ کیا ہمیں شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنے پسند میں لڑکوں کی طرح کا کوئی لباس ہو تو وہ پہن لیں؟ ایان ایک بات ذہن میں سے رکھنا، حدیث پاک میں اس لڑکی پر لعنت آئی ہے جو لڑکوں جیسا لباس اور مشابہت اختیار کرے، اور اس لڑکے پر لعنت آئی ہے جو لڑکیوں جیسی مشابہت اختیار کر کے لباس استعمال کرے۔ اس لیے شریعت نے عورت اور مرد کے لباس میں فرق کیا ہے۔ آپ اور ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہم شریعت اسلامیہ کے پابند ہیں۔ شریعت عورت کو جو لباس دیتی ہے تو وہ خواتین کا لباس ہے، اور مردوں کا لباس نہیں ہے۔ آپ کو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہوئے لباس نہیں پہننا چاہیے، آپ کے لیے شریعت اسلامیہ میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ اپنی ترتیب پر لباس پہنے، بہت اچھا، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ انہی کا ایک دوسرا سوال ہے، مفتی صاحب اگر کوئی شوہر بیوی کو لباس پہننے پر مجبور کرتا ہو تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا بیوی اپنی مرضی سے لباس نہیں پہن سکتی؟ میری بہن یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ عورت نے لباس پہننا ہے تو اپنی مرضی سے پہننے، وہ مرضی شریعت کے حد کے اندر ہو، یہ نہ ہو کہ آپ ایسا لباس پہننا شروع کر دیں جو شریعت کے خلاف ہو۔ لیکن میں شوہروں کو ایک بات کہتا ہوں، آپ اپنی بیویوں کو ان کی پسندیدہ لباس لے کر دیں جو صاحب حیا ہو، باعث حیا ہو۔ میں اپنی بیویوں سے ایک بات طے کرتا ہوں، لباس تمہاری مرضی کا اور اس کی سلائی آپ کے شوہر کی مرضی کی، تو سلائی کا انداز ہماری مرضی کا ہوگا اور لباس آپ کی مرضی کا ہوگا، اس پر ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری بیویاں پہنتی ہیں الحمدللہ، ہماری بچیاں بھی پہنتی ہیں کہ لباس ان کی مرضی کا، کلر ہو، کپڑا ہو، جو بھی ہو، اور اس کی سلائی کا انداز یہ خاوند کی مرضی کا ہوگا باحیا ترتیب پر۔ لیکن آج کل تو مجھے وہ بھی نہیں کہنا پڑتا، الحمدللہ ان کا مزاج ہے، وہ اسی باحیا طریقے سے لباس پہن لیتی ہیں۔ خاوند کی غیرت اور اس کی فیملی کی غیرت ان کے گھر کے خواتین کے لباس سے پتہ چلتی ہے۔ جب میں یہ بات کہتا ہوں، ہو سکتا ہے جو لبرلز لوگوں کی خواتین ہیں وہ میرے اوپر اعتراض کریں، اشکال لائے، اس مفتی نے سختی کی ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ بابا مفتی مسئلے بناتے نہیں ہیں، مسئلے بتاتے ہیں۔
تو ہم نے شریعت اسلامیہ میں جو پڑھا ہے ہم وہی بتائیں گے. آپ کے اسٹرائک سے، آپ کے احتجاج سے، آپ کی کمٹ سے اگر ہم نے اپنا شرعی موقف بدلنا ہوتا تو کب کے ہم گھر بیٹھ چکے ہوتے. ہم پھر گھر میں بیٹھے ہوتے اور آپ کے منتیں ترلے کرتے کہ اپنے کمنٹس ہمارے بارے میں صحیح کیجئے، اپنے تاثرات ہمارے بارے میں مثبت بالکل پازیٹیو کیجئے. ہم آپ کے ترلے کرتے. جی نہیں، میں غیر اسلامی کمنٹس اور غیر شرعی لوگوں کی باتوں کو پاؤں کی جوتے کے نوک پر رکھ کے اڑانا اپنا محبوب مشغلہ سمجھتا ہوں. مجھے اس پر کوئی پرواہ نہیں. جس نے اعتراض کرنا ہے وہ کرتا رہے. ہم مسئلے بنانے والے ہوتے نا تب ہمیں ڈر لگتا. ہم مسئلے بتانے والے ہیں، جو شریعت میں لکھا ہوا ہے وہی ہم بتائیں گے، اس پہ ہمیں ڈر نہیں لگتا. کل کی گردن کٹنی آج کٹ جائے تو گردن کا کٹ جانا شریعت اسلامیہ کے تحفظ میں یہ شکست نہیں ہے. ہاں، شریعت کی مخالفت میں گردن کا جھک جانا کہ ہم شریعت کے خلاف کر رہے ہیں اور ہم نے اپنی گردن جھکا دی ہے، یہ شکست ہوتی ہے. اور الحمدللہ اہل حق ہمیشہ فتح یاب ہیں، وہ شکست خوردہ نہیں ہوتے. یہ شبیہ بھٹ صاحبہ ہیں، یہ پوچھتی ہیں مفتی صاحب موبائل فون میں لون لینا کیسا ہے؟ میری بہن، لون نہ لیں تو بہتر ہے، لیکن اگر آپ کو ضرورت ہے، مجبوری میں آپ موبائل پر لون لے رہی ہیں یعنی سم پر، تو آپ کے لیے لینا جائز ہوگا. یہاں اس پر آپ ایک اعتراض کریں گی. آپ کہیں گی وہ جتنے پیسے ہمیں لون میں دیتے ہیں اس سے زیادہ وہ کاٹ لیتے ہیں بعد میں، یہ تو ناجائز صورت ہے. میری بہن، وہ پیسے نہیں دیتے. جس کو آپ لون کہتی ہیں وہ کال سننے کی مدت ہے. ورنہ وہ جو 10 روپے بھیجے ہیں نا، یہ اگر 10 روپے پیسے ہوتے تو آپ 10 روپے کیش کروا سکتے. آپ کیش تو نہیں کرا پاتے. اس کا مطلب ہے یہ کیش نہیں ہے، نام اس کا بیلنس ہے. اصل یہ کال سننے کی مدت ہے محدود وقت میں. تو کال سننے کی مدت کے مقابلے میں تھوڑے پیسے زائد کاٹ لینا، یہ ان کا بزنس ہے، یہ سود نہیں بنتا. سود کی باقی صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ جو اتنے پیسے پڑے اس پر روزانہ وہ منٹس دیتے ہیں، وہ سود والی صورتیں اور ہیں. اس کا تعلق سود والی صورت میں نہیں ہے. ہماری تحقیق یہی ہے. اللہ دتا صاحب سوال کرتے ہیں مفتی صاحب زکوٰۃ کا پیسہ علماء کرام پر لگ سکتا ہے؟ اللہ دتا صاحب، آپ جیسے سادے بندے اس دنیا میں موجود ہیں. آپ صرف علماء کرام کو زکوٰۃ ہی دیتے ہیں، گفٹ نہیں دے سکتے. آپ اللہ دتا ہے. اللہ دتا کا مطلب ہوتا ہے عطا اللہ. اس کو تو اللہ عطا فرماتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالی وسعت عطا فرمائی ہے تو آپ تحفہ بھی دیں، گفٹ دیں، ہبہ دیں، ویسے عطیہ دیں. ضروری ہے زکوٰۃ سے ہی غریب کی مدد کرنی ہے آپ نے، تو غریب کی مدد آپ زکوٰۃ کے ذریعے کر سکتے ہیں، لیکن ویسے ہبہ بھی پیش کر سکتے ہیں. تو علماء کرام اگر ایسا عالم دین ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے، آپ دے سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کا امام مسجد مستحق ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسے سے تنخواہ دے رہے ہیں. یوں آپ نہیں کر سکتے. یہ آپ ذرا خیال کرنا. تنخواہ کی عوض نہیں، آپ ویسے دے سکتے ہیں. اور اگر عالم دین سید ہے اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی. آپ سادات کے احترام میں اسے ہدیہ پیش کریں تاکہ اس کو مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. بہترین صدقہ تو یہی ہے نا. یہ میں نے اس پر کچھ دنوں پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات مرتب کرائی ہیں، وہ ہماری انشاءاللہ فائل چھپ کے آ جائے گی، آپ دیکھ لینا. اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان عالی شان نقل کیا. فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ جو ضرورت مند کو بر وقت مل جائے. تو آپ ایسا کریں نا، تو اس طرح آپ دیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. مظفر صاحب سوال کرتے ہیں مفتی صاحب منگنی کا ارادہ ہے اور منگنی کے وقت میں لڑکی کو دیکھ سکتا ہوں جو ہونے والی میری دلہن ہے؟ مظفر، آپ کے نام میں ظفر پایا جاتا ہے اور ظفر کے مادے کا معنی ہوتا ہے کامیاب. انشاءاللہ تعالی رب کریم آپ کو کامیاب کریں گے. 100% نکاح کا ارادہ ہو، شہوت رانیوں کی بات نہ ہو، کسی کو ذلیل کرنے والی بات نہ ہو، تو ایک نظر بچی کو دیکھا جا سکتا ہے اور بچی کو بھی اختیار ہے کہ وہ بھی دیکھ لے.
تو ایک نظر آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کی آسان صورت ہے کہ بہت آرام سے آپ کو دکھا دیا جائے بھی یہ دیکھیں، وہاں سے آپ دیکھ لیں تصویر میں، اچھا اچھا یہ معاملہ، بس ہو گیا. یا آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں، قریب سے اس کو گزار دیا جائے تو آپ دیکھ لیں. بس اتنی سی بات کی گنجائش موجود ہے. اس کو آپ ڈیٹ ٹائم نہ لیں، اس کو آپ کھلی ملاقات نہ لیں، اس کو آپ ہوٹل پہ جانا اور انجوائے کرنا نہ لیں. میں نے بہت سے ایسی باتیں سنی ہیں. مظفر میں آپ پر اعتراض نہیں کر رہا، میرے پاس بہت سی اس طرح کی کارگزاریاں ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ سے کون پوچھتا ہے. جب میں کہتا ہوں مجھ سے ایک شخص نے پوچھا، لوگ کہتے ہیں آپ سے کون پوچھتا ہے، اسی طرح پوچھتے ہیں مظفر صاحب جیسے آپ پوچھ رہے ہیں. تو ایسے کئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں. میں حیران ہوں. ہمارے 1.4 ملین فالوورز تو الحمدللہ اس وقت 1.4 ملین پلس فالوورز صرف میرے فیس بک پیج پر موجود ہیں. باقی آئی ڈیز، باقی پیجز اور باقی چینلز تو الگ رہے. تو اتنے بندے اس کے فالوورز ہوں، اتنی بڑی اس کی فین فالوئنگ ہو فیس بک پر، اس سے کوئی سوال نہیں کرے گا. ایسے سادے لوگ ہیں دنیا میں. لوگ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں مجھ سے کسی نے پوچھا. کس نے پوچھا؟ سارے آپ سے پوچھتے. جی ہاں بابا، میرے نام کے ساتھ مفتی کا نام لگا ہوا ہے. الحمدللہ لوگ اعتماد کرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں. آپ سے جو پورے مہینے میں ایک بندہ نہ پوچھے تو آپ اپنے پہ قیاس کر کے ہمیں کہہ دیتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ کہتے رہتے ہیں. تو میرے پاس کئی کارگزاریاں ہیں. اس طرح لوگ ڈرامے بازی کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں، پھر وہ کیا سے کیا معاملے میں اگلے کو بلیک میل کرتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ کریں. لیکن اگر آپ کے نکاح کا ارادہ ہے تو میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو اچھا نکاح عطا فرمائے. تو ایک نظر دیکھنا چاہیں تو گنجائش موجود ہے. ارسلان صاحب سوال کرتے ہیں، مؤمن اور گناہگار مسلمان کے لیے قیامت کے دن کی مقدار کا کوئی فرق حدیث پاک میں آیا ہے تو واضح فرمائیں. ارسلان صاحب آپ کا بہت اچھا سوال ہے. میں احادیث پاک آپ کی خدمت میں اس مسئلے پر پیش کیے دیتا ہوں. مشکات شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت معاب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان عالی شان نقل فرماتے ہیں. یہ مشکات میں حساب قصاص اور میزان عمل کے بیان کے تحت حدیث پاک موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جو تفصیلی حدیث ذکر فرمائی ہے، یہ اصل میں سورۃ المطففون سورت نمبر 83 کی آیت نمبر 6 کی تفسیر ہے، جس میں رب کریم فرماتے ہیں یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے حساب و کتاب کے لیے. بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. تو فرمائے اس وقت جو لوگ کھڑے ہوں گے حساب اور کتاب شروع ہوگا. تو فرمائے مؤمن کے لیے حساب و کتاب کا لمحہ اتنا آسان ہوگا کہ گویا فرض نماز کی ادائیگی کرنے جتنا اس کو ٹائم لگے گا، بس قیامت کا دن اسے یوں ہی لگے گا اور گزر جائے گا. یہ مؤمن کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دن ہوگا اتنا، اسے محسوس اتنا ہوگا، اسے لمبا محسوس نہیں ہوگا. ورنہ سورت معارج جو 29ویں پارے میں موجود ہے، سورت السائل، اس میں موجود ہے کہ کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا پہلا دن جو ہے یہ 50,000 سال کے برابر ہے. تو کفار پر اللہ معاف فرمائے یہ حال ہوگا. لیکن مؤمن کے لیے تو رب کریم نے اعزاز رکھا ہے نا، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. قرآن کریم میں کہ اللہ مؤمن کے ساتھ رحیم ہے، اور اللہ کی رحمت دنیا اور آخرت دونوں میں مؤمنین کے ساتھ ہے. تو ایمان بہت بڑی چیز ہے. کلمہ طیبہ بہت بڑا، خدا کی قسم ہمارے پاس اے ٹی ایم کارڈ ہے. شاید یہ بھی کم میں تشبیہ دے رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. حالانکہ قیامت کا دن بہت سخت ہے. یہ سورت مدثر کے اندر اگر آپ دیکھنا چاہیں نا، یہ سورت مدثر میں آپ کو ملے گا. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. تو اس سے اندازہ لگائیں، رب فرماتے ہیں وہ سخت دن ہوگا اور وہ آسان نہیں ہوگا. ہاں آسان ہوگا تو غیر کافر کے لیے، یعنی مسلمان کے لیے. تو اس سے سمجھ آیا کہ رب کریم کا کرم، فضل، احسان، امتنان کہ اللہ تعالیٰ مومن کے ساتھ
مقدار کے معاملات میں کتنی اچھائی فرمائی۔ مصعب حسین شاہ صاحب پوچھتے ہیں نماز جنازہ میں لیٹ آنے کی وجہ سے کوئی تکبیر چھوٹ جائے اور معلوم نہ ہو کتنی چھوٹی ہیں تو میں ملنا چاہوں نماز جنازہ میں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شریعت کی رہنمائی پیش فرمائے۔ جی ہاں، بہت ایزی بات ہے اور آسان بات ہے۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے اس بارے میں سوال کر لیا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نماز جنازہ میں اصل تکبیرات ہیں، یہ فرض ہے، باقی تو آپ کے اوپر جو ہے نا وہ شریعت کی تعلیم اور آداب ہے نا۔ فرض جو ہے وہ 4 تکبیرات ہیں۔ تکبیریں کون سی چل رہی ہیں، کتنی ہو گئی ہیں، کتنی باقی ہیں، آپ کو نہیں پتا، تو جب امام تکبیر کہنے لگے آپ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ کوئی تکبیر تو چل رہی ہے، آپ شامل ہو گئے۔ شامل ہونے کے بعد اگر آپ کو پتہ ہے تو وہی دعا پڑھیں جو اس تکبیر میں چل رہی ہے، اور اگر نہیں پتا تو اسی ترتیب پر پڑھیں جیسے ترتیب کے شروع سے بندہ پڑھتا ہے کہ پہلے ثنا، پھر اس کے بعد درود پاک، پھر اس کے بعد دعا حاضر میت۔ اور اس دوران اگر امام سلام پھیر دے تو آپ سلام پھیرنے سے پہلے جتنی باقی ماندہ تکبیریں ہیں وہ کہہ لیں، اور اس کے بعد آپ بھی سلام پھیر لیں۔ اب باقی ماندہ تکبیرات میں سلام پھیرنے کے بعد دعائیں پڑھنا آپ پر لازمی نہیں رہتا۔ زاہد صاحب سوال کرتے ہیں ایک بندے نے میسج میں 3 بار طلاق لکھ کر بیوی کو سینڈ کر دی، کیا طلاق ہو گئی؟ اور اس کی دوسری صورت کہ لڑکی تک میسج نہ پہنچا ہو تو کیا حکم ہے؟ زاہد صاحب، خاوند نے اگر طلاق لکھ کر اپنے موبائل نمبر سے یا کسی موبائل نمبر سے بیوی کو بھیج دیا تو بیوی کو 1 طلاق لکھ کے بھیجا ہے تو 1 ہو گئی، یا 2 لکھ کے بھیجے ہیں تو 2 ہو گئی، یا 3 لکھ کے بھیجے ہیں تو 3 ہو گئی۔ رہی یہ بات کہ اس کے موبائل پر کسی اور نے جھوٹ بول کے لکھا اور خاوند اللہ کو حاضر ناظر جان کے حلف دے کہ میرے علم میں نہیں اور ثبوت پیش کرے کہ یہ تو کسی اور کے پاس موبائل تھا، تو اس کی بات کو مانا جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میرے مطالعے میں ایک بات ایسی ہے۔ اور یہ بات کہ میسج لڑکی تک نہ پہنچا ہو، کسی اور نے پڑھا ہو، جو آپ نے لکھا ہے شاید دوسرے نے پڑھ کے ڈیلیٹ کر دیا ہو مراد ہے، تو لڑکی تک جب اطلاع ہوگی تو اس وقت سے وہ اس دن سے خود کو متعلقہ شمار کرے گی جس دن سے اس نے شرارت کی اور اس کے موبائل سے میسج ڈیلیٹ کر دیا تھا، طلاق ہو جائے گی، اگرچہ بچی کو پہلے پتہ چلے بعد میں پتہ چلے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ احسان صاحب سوال کرتے ہیں کسی جانور کا پیشاب، مثلا کتے کا پیشاب کپڑوں پہ لگ گیا، چھینٹیں پڑ گئی، لیکن میں وضو میں تھا، کپڑے تو پلیت ہوئے، میں اسے دھو لوں گا، کیا میرا وضو بھی ٹوٹ گیا نا یا نہیں؟ احسان اللہ صاحب، آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، کپڑے پلیت ہوئے اس کو دھو لینے چاہیے۔ اس سے وضو کا ٹوٹ جانا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، وضو آپ کا برقرار ہے اگر آپ کا وضو کسی اور وجہ سے نہیں ٹوٹا تو۔ عبدالعزیز صاحب سوال کرتے ہیں مجبوری کے تحت میں اپنے واش روم میں وضو کر لیتا ہوں، اور سچی پوچھے تو میں نے اس کو عادت بھی بنایا ہوا ہے، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ جس جگہ پیشاب اور پخانہ کیا جاتا ہے آپ اسی جگہ ٹھہر کے وضو کریں، لیکن آج کل زمانے نے، میں نے جیسے شروع میں عرض کیا، ترقی کر لی ہے اور کیا سے کیا معاملات ان کے آ گئے ہیں۔ اب حال یہ ہے کہ اٹیچ باتھ روم آ گئے، تو اٹیچ باتھ روم میں مناسب تو ہے کہ آپ علیحدہ وضو کریں، لیکن اگر اٹیچ میں ہے، مجبوری ہے، کوئی اور نہیں ہے جگہ، تو پھر اس کے لیے 1-2 چیزوں کی پابندی ہمارے علماء کرام آداب کی شکل میں بیان فرماتے ہیں کہ ٹوٹی وہ نہ ہو جس پر استنجا وغیرہ کی ترتیب کی جاتی ہے، ٹوٹی الگ ہو، اور وضو والا پانی کا جو بہاؤ ہے وہ بھی الگ ہو کر، چلو کسی اور میں بعد میں مل جائے لیکن ڈائریکٹ وہ کموٹ میں نہ جائے، تو پھر آپ وضو فرمانا چاہیں تو آپ وہاں وضو کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ وضو کسی الگ جگہ میں کریں۔ اور آپ نے تو اس کو عادت بنا رکھا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں،
تو اس طرح کی عادات بنا کر یوں چلنا اور اس طرح کے معاملات رکھنا یہ آپ کے لیے غلط ہوگا. تو آپ عادات نہ بنائیں، عادت کی بنیاد پہ نہ چلیں. تو آپ وضو میں دعا بھی پڑھنی ہے، بعد میں شروع میں بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، تو یہ آداب ہے نا. تو آپ واش روم کے اندر کیا کرو گے؟ اس لیے وہاں پڑھنا ٹھیک نہیں ہوگا. سندس ایلوی پوچھتی ہیں کہ اگر والدین اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اولاد میں تقسیم کرنا چاہیں تو آیا یہ درست ہے یا نہیں؟ نیز یہ بھی فرما دیں کہ اس کی تقسیم کار کا طریقہ کار کیا ہوگا. سندس، اگر والدین اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اور ملکیت تقسیم کر کے دینا چاہتے ہیں تاکہ اولاد اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے، تو اس کے لیے شریعت نے چند تعلیمات فرمائی ہیں. نمبر 1، والدین اپنے لیے بھی کچھ حصہ نکال لیں، اپنی بیوی کے لیے نکال لے خاوند، اور اپنے لیے بھی رکھ لیں. اس کے بعد باقی ماندہ حصہ یہ مالک ہے، یہ چاہے تو اس ترتیب پہ کرے کہ بیٹی کا ایک حصہ بیٹے کا 2 اس وجہ سے وفات کے بعد ہے. لیکن بہتر یہ کہ زندگی میں کر رہا ہے تو برابر کی بنیاد پہ تقسیم کر دے، کیونکہ یہ مالک ہے تو یہ تقسیم کر سکتا ہے اور یہ دے دے. اور تقسیم کرنے کے بعد ہر کسی کو یہ بات بتا دے کہ آپ اس چیز کے مالک ہو گئے ہیں، قابض ہو گئے ہیں، بس ختم. اب پھر اس پہ میراث تقسیم نہیں ہو سکے گی، زندگی میں ہو گیا. جو والدین کا اپنا رکھا ہوا حصہ ہے وہ بھی بیوی کے نام پہ قبضے میں دے دے. یہ نہ ہو کہ والد کی وفات کے بعد والد کا حصہ اپنی اماں سے لینا لوگ شروع کر دیں، جیسے آج کل بہت سی خناسیت کے واقعات ہمیں ایسے پہنچتے ہیں. تو یوں کر سکتے ہیں. اس دوران اگر کسی بچے کی خدمت سے ماں باپ زیادہ خوش ہیں اور وہ اس کو تھوڑا زیادہ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ دوسرے اپنی اولاد کے فرد کو محروم کرنے کی نیت نہ ہو کہ میں اسے محروم کروں. زیادہ دینا تو سب کو ہے، کسی کو محروم نہیں کرنا، لیکن کسی کو تھوڑا زیادہ دینا چاہے خدمت کے بل بوتے پر تو دینا جائز ہے. نسیم علی شاہ پوچھتے ہیں ناخن کاٹنے کا مسنون طریقہ بتا دیں تاکہ میں سنت کے مطابق اپنے ناخن کاٹ لوں. نسیم شاہ صاحب، ناخن کاٹنے کا مسنون طریقہ پرفیکٹ طور پہ کسی حدیث پاک میں موجود نہیں ہے. یہ جو دنیا میں مشہور ہے نا کہ پہلے یوں کاٹے، پھر 2 انگلیاں چھوڑ دیں، پھر 1 انگلی کاٹے، پھر 1 انگلی چھوڑ دیں، پھر اس انگوٹھے سے، پھر دائیں سے، پھر بائیں سے، یہ ترتیب لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہے، رسالت مآب علیہ السلام کی تعلیم کردہ نہیں ہے. آپ نے انگوٹھے آپ نے ناخن کاٹنے ہیں تو آپ ناخن کاٹیں. ہاں، بہتر ہے حدیث پاک کے مطابق کہ دائیں طرف کو رسالت مآب علیہ السلام پسند فرماتے تھے، تو آپ پہلے دائیں ہاتھ کے کاٹ لیں پورے 5 کے 5، اور پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کے کاٹ لیں. یہ ٹھیک ہے. کچھ لوگ دائیں ہاتھ کے 4 کاٹ کے انگوٹھا چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس کو آخر میں کاٹیں گے، پھر بائیں ہاتھ سے شروع ہو جاتے ہیں. اسے مسنون تعلیم آپ نہیں کہہ سکتے. آداب کے ساتھ آپ دائیں پہلے کر لیں، جیسے سنت میں آداب ہوتے ہیں کہ دائیں طرف تیامن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، پھر بایاں کر لیں. تو اس ترتیب پر ہو سکتا ہے. صوفیہ پوچھتی ہیں مفتی صاحب، شکار کو اپنا ذریعہ معاش بنانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ صوفیہ، شکار کو اپنا ذریعہ معاش بنانا جائز ہے. آپ کر سکتی ہیں شکار، شریعت کے حدود کے اندر اندر رہ کر. یا کوئی مرد ہے شکاری ہے، وہ شکار کر سکتا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، شکار کے لیے آج کل انتظامیہ نے یا محکمہ جنگلات نے، جو جنگلی حیات کے رکھوالے ہیں، انہوں نے اس کے آداب رکھے ہیں، اور اس آداب، قواعد اور ضوابط کی پابندی آپ کو لازم ہوگی. مثلا یہ ان کے پیدائش کے دن ہیں، ان دنوں میں انڈے دیتے ہیں، ان دنوں میں بچے جنتے ہیں، مختلف چیزیں ان دنوں میں آپ نہ کریں کیونکہ وہ انتظامی طور پہ منع ہے. تو آپ اس کی پابندی کریں اور شکار کی ترتیب آپ رکھیں تو آپ کو شکار کرنا جائز ہے. صدام خان پوچھتے ہیں بھینس کی اوجڑی کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ صدام بھائی، گائے کی آپ کو یقین ہو گئی ہے اس لیے بھینس کا پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ بھینس کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اوجڑی کی، حلال جانور کی اوجڑی کی بات کر لیں. تو اس کو آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے جیسے کچھ لوگوں نے اس کو یہاں سے نکالا ہوا کہ حرام ہے، فلاں ہے. حدیث پاک کے مطابق حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے
حدیث پاک نقل کیا مصنف عبد الرزاق میں امام عبد الرزاق الحمام الصنعائی رحمہ اللہ اس کو لائے کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام 7 چیزوں کو جانور میں ناپسند فرماتے ہیں۔ نمبر 1 بہتا ہوا خون حرام ہے۔ نمبر 2 آلات تناسل۔ نمبر 3 خصیتین۔ نمبر 4 پیشاب کی جگہ۔ نمبر 5 فرج۔ نمبر 6 مثانہ۔ نمبر 7 پتا۔ گلٹی اور پتا یہ جو ہم لے لیتے ہیں، اس میں اوجڑی کا لفظ نہیں ہے۔ بعض بندوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ ہم اوجڑی نہیں کھاتے، تو اپنی طبیعت کی بنیاد پر وہ اس کو مکروہ سمجھیں تو ٹھیک ہے وہ نہ کھائیں، لیکن اگر آپ اس کو کہیں گے کہ یہ حرام ہے تو حرام ہونے کے لیے دلیل دکھانی ہوگی، تو دلیل حدیث پاک میں موجود نہیں ہے۔ آپ اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنی طبیعت کو شریعت نہیں بنا سکتے۔ آپ یہ کہہ دیں میری طبیعت نہیں مانتی، اوکے نو ایشو، آپ نہ کھائیں، شاید میں بھی نہ کھاتا ہوں، لیکن اگر میں اس کو یوں کہہ دوں کہ بھئی حرام ہے اس لیے مجھے اچھی نہیں لگتی، تو مفتی عبدالواحد قریشی کو اچھا نہ لگنے سے شریعت بننے کا کیا سوال ہوگا؟ تو طبیعت اور ہے، شریعت اور ہے۔ کوشش کرے انسان کہ اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق ڈھال لے، یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ حسن قاضی صاحب سوال کرتے ہیں میت کے نام پر جو روٹی تقسیم کرتے ہیں کیا وہ ہم کھا سکتے ہیں؟ قاضی صاحب میت کے نام پہ روٹی تقسیم نہیں کی جاتی، اللہ تعالی کے نام پہ روٹی تقسیم کی جاتی ہے، اور میں اس کو پہلے اپنے کلپ میں کہہ چکا ہوں، آپ اس کا لنک انشاءاللہ یہ حضرات لگا لیں گے وہاں پر، اور آپ اس کو دیکھ لینا کہ وہ کم از کم یہ ہو کہ وہ اللہ کے لیے صدقہ کر رہا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ میں آج صدقہ کر رہا ہوں پوری برادری مجھے پیسے دے گی کل میں دوں گا، اس طرح کی روٹی نہ کھائیے کریں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے لیے کوئی صدقہ کر رہا ہے، ثواب میت کو جا رہا ہے، تو ضرور آپ کھانا کھا سکتے ہیں، آپ کے لیے اس طرح کا کھانا کھانا منع نہیں ہے، لیکن یہ فرق جان کر آپ ذرا سمجھیے۔ بلال معاویہ صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے اس لیے آپ نماز پڑھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، اس لیے میں آنکھیں بند کر لوں، تو یہ تعلیم شریعت کی نہیں ہے۔ اگر آپ آنکھیں اس لیے بند کرتے ہیں کہ آپ بھولتے ہیں یا آپ کو نماز میں خلل واقع ہوتا ہے تو آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو پھر جائز ہے، ورنہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ مجبوری کی وجہ سے کوئی اور وجہ ہو آپ آنکھیں تھوڑی سی بند کر لیتے ہیں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ اس کو پارٹ آف دا ہولی شریعہ، شریعت کا جز نہ سمجھیے کہ آنکھیں بند کر کے عبادت کرنی چاہیے۔ محمد اسد سوال کرتے ہیں تعویذات کے متعلق کیا رائے ہے؟ کیا تعویذ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اسد صاحب، قرآن اور حدیث سے ماخوذ تعویذ لکھنا جائز ہے، دینا جائز ہے، لینا جائز ہے، لیکن باقی نمبرات کے ذریعے اور ایسی چیزیں جس کے بارے میں علم ہی نہ ہو کہ وہ شریعت ہے یا نہیں ہے، اور وہ بندہ دے رہا ہے جو صاحب شریعت یعنی شریعت پہ عمل پیرا بھی نہیں ہے، صاحب صوم و صلاۃ پابند بھی نہیں ہے، تو ایسی تعویذ لینا اور ایسے تعویذات کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، تعویذ جو لکھا ہوا ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے نام ہے، رسالت امام علیہ السلام کا فرمان ہے، رقیہ شرعیہ ہے، اور واقعی آپ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں، اور وہ دینے والا بھی صوم و صلاۃ کا پابند دیندار ہے، تو اس پر اعتماد کر کے آپ لے سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی منع نہیں۔ ہاں، اس میں شرک کی بات ہو جس کو تمیمہ حدیث میں کہا جاتا ہے، من اللہ کا تمیمہ فقد اشرک، شرک کی باتیں ہو، ناجائز ہو، بت سے مدد مانگی گئی ہو، غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، اور وہ اس میں ناجائز اور شرک کی باتیں لکھی گئی ہیں، تو وہ شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رد فرمایا، اس لیے تمیمہ کرنا ناجائز حرام ہے، تعویذ کرنا جائز ہے۔ تعویذ میں تو دینی باتیں بھی لکھی جا سکتی ہیں، اور تمیمہ میں تو لوگ شرک کی باتیں لکھتے تھے۔ عمیر پوچھتے ہیں مفتی صاحب کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا تو سنت رسول ہے، اس بارے میں تشریح فرما دیں۔ بھائی عمیر، آپ مفتی بنا کریں، مستفتی بنا کریں، سوال پوچھا کریں، جب آپ کہہ رہے ہیں سنت رسول ہے تفصیلات بتا دیں تو اس کا معنی ہے پھر آپ کو مسئلہ پتہ ہے، آپ پوچھتے کیوں ہیں؟
आपको किसने कहा खाना खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत रसूल है? अल्लाह अकबर, ऐसी बात नहीं है। एक आध दफा रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने अगर खाना उसके बाद खाना तनावल फरमाने के बाद मीठा खा लिया तो इसका ये माना कि ये सुन्नत रसूल बन जाएगी और इसके ऊपर अमल करना आपके लिए जरूरी हो जाएगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदतन एक दो दफा खाने के बाद मीठा खा लिया है, तो इसको आप यूं नहीं कह सकते कि ये सुन्नत रसूल में दाखिल है, जो नहीं करेगा वो सुन्नत की मुखालफत कर रहा है। ऐसा नहीं है। हदीस पाक में मौजूद है, रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम मीठे को पसंद फरमाते थे। मीठा खाने का रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम का हर वक्त मामूल हो खाना खाने के बाद, ऐसी तरतीब नहीं। जामे तिरमिज़ी भी देख लें और मिशकात भी देख लें, एक आध दफा खाना खा लिया और उसके बाद मीठा खा लिया तो आपके लिए भी जायज़ है, कोई मना नहीं है। लेकिन इसको बतौर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और इस पे अमल करने के सवाब और लोगों को बढ़ा चढ़ा के आप ये बात बताएं और जो खाने के बाद मीठा न रखे आपके सुन्नत और शरीयत की मुखालफत कर दी है, तो ये जायज़ नहीं होगा। आमिर सिद्दीकी साहब पूछते हैं, मुफ्ती साहब कुरान अंदाजी करना कैसा है और शरीयत में इसका क्या हुक्म है, रहनुमाई फरमाए। आमिर सिद्दीकी साहब, आपने जो सवाल फरमाया है ना, इस सवाल की कुछ तफसील है। कुरान अंदाजी करना बाज मौकों पर जायज है और बाज कुरान अंदाजी की चीजें हराम और नाजायज है। जो कुरान अंदाजी जायज है ना, वो तब है जब सारी कीमतें बराबर हो और कुरान अंदाजी हो रही है। आपने दे दिया है कीमत और वहां से आप जिस सारी, मैं इसको दोबारा अर्ज कर देता हूं। आमिर सिद्दीकी साहब है ना, आमिर सिद्दीकी साहब, कुरान अंदाजी की बहुत सी किस्में हैं, कुछ किस्में जायज हैं और कुछ नाजायज हैं। आप किसी कंपनी में काम करते हैं, जॉब करते हैं और कंपनी कुरान अंदाजी के तौर पे कोई इनाम निकालना चाहती, तो ऐसा कुरान अंदाजी करना जायज है। इसी तरह कुछ लोग कुरान अंदाजी में किसी को फी सबीलिल्लाह तोहफा देना चाहते हैं, 10 बंदे किने दें, तो ये कुरान अंदाजी जायज है, नाजायज नहीं है। लेकिन जो आजकल की कुरान अंदाजी है ना, वो क़िमार और जुआ के तहत पहुंच चुकी है। वो कुछ और है। वो ये है कि एक चीज की कीमत है 100 रुपए और लोग 500 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 50 रुपए मुख्तलिफ वो जमा करते हैं सारे। अब निकलेगी किसी एक के लिए, बाकी सारे महरूम हो जाएंगे। ये कुरानदाजी जायज नहीं, ये कुरानदाजी जुआ है, इसमें नुकसान हो जाता है। ऐसी कुरानदाजी को आप कभी भी जायज नहीं कह सकते, ये गलत कुरानदाजी है। इस कुरानदाजी को सूद की शक्ल भी कहते हैं, जुए की शक्ल भी कहते हैं। ये नाजायज है और हुकूमत ने इस पर बाकायदा पाबंदी भी लगाई हुई है और हमें चाहिए कि हम हुक्मरान वक्त की इस तरफ तवज्जो दिलाएं कि इस पर मजीद सख्ती की जाए ताकि इस तरह के नाजायज काम उम्मत में ना हो और ये गलत मामलात न चले। हाफिज इसरार साहब पूछते हैं, मुफ्ती साहब, मैं नमाज में एक रकात खड़े होकर पढ़ रहा था, मुझे तकलीफ हुई, मैं दूसरी रकात बैठकर पढ़ी और बाज़ औक़ात 2 रकतें बैठकर पढ़ी और 2 रकतें खड़े होकर पढ़ी, रहनुमाई फरमाई, नमाज हो गई? जी हाँ, आपकी नमाज हो गई है। इस नमाज को दोबारा लौटाने की जरूरत नहीं है कि आपने कुछ रकातें खड़ी होकर पढ़ी, कुछ बैठ के पढ़ी, तो मजबूरी का इसमें दखल मौजूद है। अली मुआविया पूछते हैं, क्या चोरी का माल हम ले सकते हैं जबकि हमें पता है वो चोरी का माल है? अली मुआविया साहब, चोरी का माल लेना हराम है, नाजायज है, गुनाह कबीरा है। आपको पता है कि चोरी का माल है, आप ले रहे हैं, तो ये आप डबल गुनाह कर रहे हैं। आपको पता बाद में चला कि चोरी का माल है, जब उस आपने खरीद लिया तो असल मालिक तक लौटाना वाजिब है, नहीं तो उस बंदे को आप वापस दे दें और अपना पैसा ले ले। बाबा, हम चोरी का माल नहीं खरीदा करते। चोरी का माल खरीदना, शरीयत इस्लामिया में इस पर वाइदें भी आई हैं और शरीयत ने इसको बाकायदा तौर पे मना भी किया है और शरीयत इस्लामिया ऐसी चीज की फेवर नहीं करती। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम की हदीस का मफहूम है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन कुबरा बैहकी में ये हजरत अबू हुरैरा का फरमान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान रिवायत में मौजूद है कि जिस बंदे ने जानते हुए चोरी का माल लिया तो इस आदमी ने शदीद तरीन गुनाह का काम किया है और ऐसा काम करने वाले को चाहिए कि उसकी जो है ना फौरन उस मामले को खत्म करे। इसलिए उलमा ने लिखा है कि असल मालिक का इल्म न हो
تو آپ اس چیز کی مالیت کو صدقہ کریں گے، چاہے اگرچہ آپ اس کے پیسے دے چکے ہیں، اس کے بعد آپ کے لیے چیز رکھنی پڑے گی، ورنہ بہتر ہے کہ آپ اس کو واپس کر دیں، تو آپ کے لیے واپس کرنا یہ بہت اچھا اور فائدہ مند ہو جائے گا۔ محمد زبیر پوچھتے ہیں وضو کے بعد میں نے آئینہ دیکھا اور کنگھی کی، کچھ لوگوں نے کہا اس سے وضو ٹوٹ گیا، آیا یہ صحیح ہے؟ آئینہ دیکھنا، کنگھی کرنا وضو کرنے کے بعد وضو کو توڑتا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو وضو ٹوٹ گیا ہے، یا تو آپ ان کی بات سمجھے نہیں ہیں، اور یا وہ آٹومیٹک مفتی بن چکے ہیں، تو آٹومیٹکلی مفتی کے فتوے کو آپ نہ لیں۔ یہ مفتی من المفت ہے، مفتی من الافتاء نہیں ہے۔ تو ایسے آدمی نے فتوے اپنی جیب میں رکھے ہوں اور وہ فتویٰ بانٹتا پھرتا ہے، تو ان لوگوں سے بھی بچیں اور ان کے فتووں سے بھی بچیں۔ حافظ نعمت اللہ عثمانی پوچھتے ہیں کہ غسل کرتے وقت اگر وضو ٹوٹ جائے یا کسی جگہ سے خون نکلے تو شریعت میں اس بارے میں کیا حکم ہے؟ غسل کرتے وقت وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ آپ وضو فرما لیں، اور اگر خون نکلا ہے اور خون بہہ پڑا ہے تو آپ کو وضو ٹوٹ گیا ہے، لہٰذا آپ کو وضو دوبارہ کرنا ہوگا جس وقت خون بند ہو جائے۔ ایک ہے خون کا نکلنا اور ایک ہے اس جگہ سے بہہ پڑنا، اس کا الگ الگ حکم۔ صرف خون نکلا ہے، رسا ہے، بہا نہیں ہے، تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، وضو برقرار ہے۔ لیکن خون نکل کے بہہ پڑا ہے تو لہٰذا اب آپ کے لیے وضو دوبارہ کرنا آپ کے لیے لازمی ہوگا، ورنہ اس وضو کو آپ برقرار نہیں رکھ سکتے۔ محمد احسن پوچھتے ہیں مفتی صاحب، ایک رافضی کہتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں تھے، تو کیوں شامل نہیں تھے؟ ہماری رہنمائی فرما دیں۔ احسن صاحب، یہ رافضی صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کا بغض اپنے سینے میں سجائے ہوئے، تبھی کہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبی کا جنازہ یوں نہیں ہوتا جیسے امتیوں کا ہوتا ہے کہ ایک امام ہے باقی مقتدی ہیں، اور اس میں 4 تکبیریں پڑھیں، پہلے ثنا پڑھیں، پھر درود ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا دعا حضر میت ہے۔ یہ نبیوں کا جنازہ یوں نہیں ہوتا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنازہ مبارک ہوا ہے وہ یوں نہیں ہے کہ اس میں کوئی امام ہے، کوئی مقتدی اور 4 تکبیریں اور اس طرح، جی نہیں۔ درود و سلام پڑھنا یہ نبی کا جنازہ تھا۔ رسالت امام علیہ السلام پر بچوں نے، عورتوں نے، بڑوں نے، بوڑھوں نے، خواتین نے مختلف ٹولیوں کی شکل میں صلاۃ و سلام پڑھا، یہ درود پاک ہے، اور یہی رسول اللہ کا جنازہ ہے۔ اور اس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر ان دونوں کی 2 صاحبزادیاں موجود ہیں۔ اور مزے کی بات، ظالم کو سوال کرتے ہو شرم نہیں آتی؟ حسن، اس آدمی کو کہو حیا کر، قبر آنی ہے، مرنا ہے تو نے، آل بیت اور صحابہ کے بغض کا داغدار دھبا اپنے ماتھے پہ لے کر نہ مر، اپنے دامن میں گناہ کم ہے کہ یہ بھی رکھتے ہو؟ حضرت اما عائشہ کا کمرہ ہے، اور یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے جس کمرے میں رسالت امام علیہ السلام پر درود پڑھا جا رہا ہے، جس کو جنازہ کہتے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں، کیسی عجیب بات کرتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ فَإِنَّهُمْ لَصُوصُ الدِّينِ، یہ دین کے چور ہیں، ایسے چوروں سے آپ کو بچنا چاہیے۔ علی حسن صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب، کوئی بندہ قرآن کریم حفظ کر کے بھول جائے اور دوبارہ یاد نہ رہا ہو تو کیا کریں، اور دوبارہ یاد کرنے کے کچھ طریقے بھی بتا دیں۔ علی حسن صاحب، آپ کا بہت پیارا نام ہے، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کا نام آپ کے نام میں موجود ہے۔ تو میں آپ کو احادیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ مشکات شریف میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے قرآن کریم کو یاد کیا اور دوبارہ بھول گیا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیامت میں وہ اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہوگا اور وہ آدمی جزام کی بیماری میں مبتلا ہوگا۔ دونوں قسم کی روایات موجود ہیں، لیکن ہاتھ کٹا ہوا ہونا یہ یہاں موجود ہے، ابو داؤد میں بھی اور دارمی میں بھی یہ لفظ ہے۔ تو کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ اسی لیے اگر آپ نے قرآن کریم پڑھا ہے تو بہت سعادت ہے، بھول گئے ہیں بہت شقاوت ہے، تو آپ واپس سعادت کی طرف آئیے اور دوبارہ یاد کیجئے۔ اس کے لیے چند طریقے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا دیتا ہوں۔ نمبر 1، باقاعدہ طور پر مدرسے میں داخلہ لیجئے اور دوبارہ قرآن کریم یاد کیجئے۔ اور اگر پورا دن آپ کو دینا ممکن نہیں ہے تو 1-2 گھنٹے کسی قاری صاحب سے لے کر اس قاری صاحب کی خدمت بھی کریں تاکہ وہ آپ کے لیے خاص وقت نکالے، تو اس کی نگرانی میں یاد کرنا شروع کر دیں۔ اگر یوں بھی نہیں ہے تو کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر آپ کو پابندی کا وقت نہیں مل رہا
تو از خود وقت نکال کر روزانہ کی بنیاد پہ ایک رکو ایک پاؤ یا اس طرح جتنا آسان ہو آپ یاد کرنا شروع کر دیں. اور جس قدر قرآن کریم یاد ہوتا جائے، چوتھے نمبر پہ میرا مشورہ ہے کہ اس کو نوافل میں، سنتوں میں، یہ جو فرض آپ کو جماعت سے علاوہ کوئی ہو گیا ہے تو اس کے اندر پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یاد رہے گا. یہ منزل یاد کرنے کی ترتیب ہے. اور پھر اس کو تراویح میں سنانے کا بھی احترام ہونا چاہیے. نمبر 5، گناہوں سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے آپ کو گناہ سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ قرآن کریم کو تھامے ہوئے ہیں، اس وجہ سے آپ گناہوں سے بچ جائیں. ارسلان احمد پوچھتے ہیں تبلیغ کا کام کرنا فرض ہے، سنت ہے یا مستحب ہے؟ بھائی ارسلان، آپ اپنی اصلاح کریں، آپ کی اپنی اصلاح کرنا آپ کے اوپر فرض ہے. آپ دوسرے کی اصلاح کر سکتے ہیں تو آپ اس کی اصلاح کریں، اگر آپ اس مقام پر موجود ہیں کہ آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ کو طاقت کی بقدر آپ کے اوپر لازم ہے آپ اس کی اصلاح کریں. لیکن جو سوال آپ کر رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں نکلنا، اگر آپ کی اصلاح مقام پہ رہ کر کسی عالم دین یا اپنے شیخ طریقت کے یا اپنے والدین کے یہاں رہ کر 100% دینی تعلیم میں آپ کی اصلاح ہو رہی ہے تو پھر نکلنا آپ کے لیے فرض واجب لازمی نہیں ہے. آپ گھر میں رہ کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں، کسی کے لیے اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ دین سمجھ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے وہ دین سیکھنے تک تو چلا جائے. باقی تبلیغی جماعت کے طور پہ کام کرنا بہت اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے. اس کو میں فرض نہیں کہہ سکتا، اس کو میں واجب اور لازمی نہیں کہہ سکتا کہ جو نہ کرے تو وہ گناہگار ہوگا. ایسی بات میں تب کہوں جب میرے پاس کوئی پروف اور دلیل موجود ہو. ہاں، اپنی اصلاح کرنا تو ہر آدمی پہ فرض ہے، لیکن ایک آسان طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے، ایک اچھا طریقہ ہے جس کو استحباب اور مستحب کے درجے میں آپ لے لیں تو آپ ضرور وہاں جا سکتے ہیں. جیسے مدرسہ ہے، مدرسے میں پڑھنا ہر بندے کے لیے فرض تو نہیں، حالانکہ وہ بھی تو اللہ کا راستہ ہے، وہ بھی تو دین ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کی نیکی میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھائی میں کسی مسئلے میں آپ بیٹھے ہیں، خانقاہ میں بیٹھے ہیں، مدرسے میں بیٹھے ہیں، رائمنڈ میں بیٹھے ہیں، تبلیغ کے اندر، تو آپ اللہ کے راستے میں ہیں اور آپ اسی طریقے پر اپنی اصلاح کرتے جائیں. عامر صاحب پوچھتے ہیں نکاح کے بعد جو اگلے دن ولیمہ ہوتا ہے، اگر ایک دن لیٹ ہو جائے، 2 دن لیٹ ہو جائے تو بعد میں کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، ولیمہ نکاح کے بعد ہوتا ہے، چاہے آپ 2 دن بعد کیوں نہ کر لیں، 3 دن بعد کیوں نہ کر لیں، لیکن ولیمہ نکاح کے بعد ہے، ایک مسنون دعوت ہے اور اس کو مسنون طور پہ ہی آگے چلانا چاہیے. حدیث پاک میں خیر الولیمہ وہ ہے جس میں غریب بھی بلائے جائیں، اور شر الولیمہ وہ ہے جس میں غربا کو چھوڑ دیا جائے. اس لیے آپ خیر الولیمہ کریں اور اس پر یہ نندرہ کی رسم جو سلامی ہے، سلام کے پیسے لیتے ہیں، یہ بھی نہ کریں، کیونکہ آپ یہ فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے خیرات کر رہے ہیں. آپ ہوٹل نہیں چلا رہے کہ آپ بل لیتے پھریں. سعید شاہ صاحب پوچھتے ہیں کیبل ٹی وی اور انٹرنیٹ کا کام کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ شاہ صاحب، آپ نے تو مولویوں کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا. آپ فتاوی جات کو اٹھائیے. ٹی وی کے معاملے میں تمام ہمارے مفتیان کرام انتہائی سخت ہیں، کیونکہ اس میں 100% بے حیائی ہوتی ہے. کوئی 1% دین کا کام ہو، باقی اکثر بے حیائی ہے، گانے ہیں یا کچھ اور چیزیں ہیں. موجودہ دور میں تو آج کل ٹی وی اور ڈراماز اور یہ جو موویز ہیں، اللہ معاف فرمائے، یہاں بہنوئی سالی کے ساتھ لگا ہوا ہے، سالی بہنوئی کے ساتھ بھاگ رہی ہے، بھابھی دیور کے ساتھ بھاگ رہی ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا سے کیا معاملات اور 2 نمبریاں دکھائی جا رہی ہیں. تو اس لیے اس سے بچیں. کبھی کسی مفتی نے اس کو جائز نہیں کہا، تو اس سے آپ کو بچنا چاہیے. باقی رہا انٹرنیٹ، تو انٹرنیٹ میں اچھے لوگ اچھا کام بھی کرتے ہیں، لوگ برا کام بھی کرتے ہیں. تو آپ اچھے کی نیت سے بیٹھ کے کریں تو یہ جائز ہوگا، بے خلاف ہے کہ ٹی وی میں آپ اچھے کی نیت سے بیچیں. اچھے کی نیت سے وہاں بہت کم ہے، وہاں سارے لوگ گناہ کی چیزیں دیکھتے ہیں. انٹرنیٹ کے معاملات میں ایسا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ 100% یہ انٹرنیٹ جو میں کام کر رہا ہوں یہ لوگ 2 نمبری اور گناہ کا کام کرتے ہو، تو آپ اس انٹرنیٹ کا کام بھی نہ کریں. اسی طرح ایل سی ڈی کی مرمت کا کام ہے، اگر وہ کام آپ کرتے ہیں اور وہ 100% اس پہ گناہ کی چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ ان کو مرمت کر کے نہ دیں. ہاں،
اگر LED LCD ہے اور اس کے ذریعے CCTV کیمراز کو دیکھا جاتا ہے، یا کوئی جائز کام ہے، یا کمپیوٹر کی حد تک وہ دینی کام میں ہے، یا گناہ کا کام کم از کم اس میں نہیں ہے، تجارت وہ بھی اسلامی اصولوں کے مطابق، تو پھر آپ کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی مفتی آپ کو اس مسئلے میں گنجائش نہیں دے گا کہ ٹی وی آپ کے لیے حلال ہے اور بیچنا خریدنا اور آپ اس کی ترتیب پہ چلیں۔ مزمل ارباز پوچھتے ہیں بچے کا نام چنگیز خان رکھ سکتے ہیں؟ مزمل صاحب، چنگیز خان تو ایک ظالم بادشاہ کا نام ہے اور اس کو لقب ملا ہے، لہٰذا ظالم بادشاہ کے لقب کو آپ چلائیں گے تو یہ بہتر نہیں ہے۔ اس طرح قیصر و کسریٰ کے نام ہے، لوگ یہ رکھ لیں تو یہ ظالمین کے نام ہے، یہ نام نہیں رکھنے چاہیے۔ اس سے بہتر ہے عالم دین سے مشورہ کر کے کوئی اچھا اسلامی صحابہ اہل بیت والے نام، نبیوں والے نام رکھ لیا جائیں، ازواج مطہرات والے، بنات پیغمبر والے نام رکھ لیا جائیں، تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ جزاکم اللہ تعالی۔